یہ بات درست ہے کہ آج بدقسمتی سے نوجوان نسل تصوف کے موضوع پر کنفیوزڈ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو خود حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب میں بیان فرمائی، اور کئی اور وجوہات ہیں جس کے اوپر محققین اور مصنفین بیان کرتے رہے ہیں۔ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی جو اشد ضرورت ہے آج کے دور میں، وہ یہ ہے کہ جیسے انسانی جسم ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے، اور وہ دونوں ناگزیر پہلو ہیں انسانی ذات کے۔ اگر جسم نہ ہو تو بھی انسان کا تصور باقی نہیں رہتا، اور اگر اس کے اندر پوشیدہ روح اور جان نہ ہو تو بھی انسان کی ذات کا تصور باقی نہیں رہتا۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو مکمل کرتی ہیں۔ اسی طرح اسلام بھی ہے، جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر دینی امور جو ہم انجام دیتے ہیں، یہ اسلام کا ظاہر ہے، اور اس کا ایک باطن روح وہ در حقیقت تصوف ہے۔ پھر حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات بابرکات، آپ کا لاہور میں تشریف فرما ہونا، آپ اہلیان تصوف میں صوفیاء کی جماعت کے امام ہیں، اور اس درجے پر فائز ہیں کہ آپ خود قواعد و ضوابط تصوف کے عطا فرمانے والے ہیں، اور نہ صرف عطا فرمانے والے ہیں کہ آپ کے عطا کردہ قواعد و ضوابط کی روشنی میں در حقیقت بہت سارے سلاسل تصوف کے وجود میں آئے۔ اور اس کے اوپر بہت خوبصورت بات آپ نے خود کشف المحجوب میں ارشاد فرمائی۔ ایک شیخ سے آپ نے اس کو کوٹ فرمایا کشف المحجوب میں، آپ فرماتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں لفظ تصوف نہیں تھا، لیکن تمام لوگ اپنے اخلاق اور کردار میں صوفی تھے، حقیقت تھی۔ آج اس دور میں تصوف لفظ تو ہے، لیکن لوگوں کے اخلاق اور کردار میں سے تصوف رخصت ہو گیا ہے۔ قرآن مجید آپ پورا مطالعہ کر لیں، جہاں جہاں تقویٰ کی سبجیکٹ تقویٰ ڈسکس ہوا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، تو جو کچھ آپ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے وہ تمام تصوف کے انگریڈینٹس ہیں، ان کو انسان اڈاپٹ کر لے، اپنی زندگی میں داخل کر لے تو وہ صوفی ہو جاتا ہے۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اور عموماً اس سبجیکٹ کے اوپر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العلی آپ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تصوف کے متعلق قرون اولیٰ یعنی پہلے 500-700 سال کے جو اشخاص ہیں اور ہستیاں ہیں، ان کی کتب کا مطالعہ کرتا ہوں، بالکل صحیح، اور انہی کو اوتھینٹک اس مضمون میں مانتا ہوں۔ بعد ازاں پھر جو تصانیف کئی لکھی گئی ہیں اس کے اندر واقعات کا اضافہ زیادہ ہوا ہے، کئی بزرگان دین کے ارشادات ہیں، خود ان کی اپنی تصانیف نہیں ہیں، اور ان کے ملفوظات ہیں، ان کے مریدین یا شاگردوں نے، تلامذہ نے تحریر کی ہیں، اس کے اندر عقیدت کی چاشنی بعد میں زیادہ کئی بار داخل کر دی ہے، ضرورت سے زیادہ۔ اس قسم کے بہت سارے امور ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بہت خاص اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ان بزرگان دین سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی شرک کی بات کریں گے یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کوئی بات کریں گے۔ بعد میں جہاں حدیثیں گھڑی جا سکتی ہیں وہاں یہ ان کے مخطوطے ہوتے تھے قلم سے لکھی ہوئی، اس میں شامل کر دی گئی چیز، بہت ساری چیزیں، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے۔ بالکل درست بات ہے نا حضرت جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے بارے میں کیسی عجیب باتیں کر دی گئی جی، انہوں نے تو بندے کو خدا بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں انسان جتنا مرضی عروج کر لے وہ بندہ ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ کتنا نزول فرما لے وہ رب رہے گا۔ یعنی راہ سلوک کی انتہا ابدیت ہے، جو صوفیاء کرام کے ہاں کہا جاتا ہے کہ راہ سلوک کی انتہا، یعنی کوئی بھی اللہ کا بندہ تصوف کے راستے پر چلتا جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ حقیقت ابدیت ہے، یعنی وہاں پر ابدیت کی انتہا ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز صرف عرض کروں جس سے ایک اور یہ واضح ہو جاتا ہے یہ سوال۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کشف المحجوب ہے، آپ اگر اس کی ابواب کی ترتیب کا مطالعہ کریں، یہ بڑی پیاری بات ہے، آپ ذوق لیں گے۔ اس کی جو ٹیبل آف کنٹینٹ ہے، کیونکہ یہ
صرف اللہ کے بندے صوفی یا بزرگان دین کی جماعت میں سے ایک اللہ والے نہیں ہیں، یہ قواعد و ضوابط کو ترتیب دینے والے سلاطین میں سے ہیں۔ سبحان۔ اس لیے جب یہ کوئی سلطان کوئی تصوف پر تحریر کرتا ہے تو اس کا ٹیبل آف کانٹینٹ بھی معنی رکھتا ہے۔ تو آپ جب ان کی ٹیبل آف کانٹینٹ کا مطالعہ کریں گے تو جو تصوف کی راہ کی منازل ہیں، اس راہ سلوک پر جتنے سٹیپس آتے چلے جاتے ہیں، آپ کا ٹیبل آف کانٹینٹ اکارڈنگلی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات، رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں۔ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں۔